چلو سبق ہم ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ ارے ماشاء اللہ۔ چلے مجھے یہ کون بتائے گا کہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین تو سب نے پڑھا نا، سب نے کہا الحمدللہ رب العالمین، لیکن یہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں جس کو مطلب آتا ہے۔ صحیح مطلب بتانا ہے، میں آپ کو تحفہ بھی دیتا ہوں۔ چلو اس پہ انشاءاللہ پیارا سا واٹر گلو، کون بتائے گا؟ چلیں آپ سے لیتے ہیں۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس کا مطلب میں ٹھیک ہوں ہے؟ نہیں ہے۔ کون بتائے گا؟ اور کون بتائے گا؟ چلیں جو غلط آنسر دے گا اس سے پھر تحفہ میں لوں گا۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ جواب اب درست دے دیا ہے۔ چلیں جی ہم اپنے مدنی منع کو تحفہ پیش کریں گے۔ بیٹا قریب آ جائے، شاباش۔ اور ہمیں بالکل جب کوئی ہماری طبیعت پوچھے تو ہمیں اس کا آنسر یہی دینا چاہیے، لیکن ہمیں اس آنسر کا مطلب بھی تو پتا ہونا چاہیے نا کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین تو بول رہے ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، برکت عطا فرمائے۔ پیارے پیارے بچوں، آئیے ہم اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، اور ہمارے اس پیارے سے سلسلے جس کا نام ہے سنہرے واقعات، اس میں ہم بڑے ہی خوبصورت سے واقعات آپ کو سنایا کرتے ہیں۔ پچھلے سلسلے میں ایک واقعہ ادھورا چھوڑا تھا، وہ واقعہ کیا تھا؟ آئیے سب سے پہلے آپ کو ریکیپ دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ وہ واقعہ کیا تھا۔ بدر کے مقام پر ایک عظیم الشان مارکا ہوا تھا۔ مارکا کسے کہتے ہیں؟ مارکا کہتے ہیں جنگ کو، اور یہ ایسی جنگ ہے کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جنگ میں ایسی شاندار فتح عطا فرمائی تھی، اور کفار کو ایسی ذلت کہ اس کی عزت جو ہے وہ خاک میں مل گئی، اور مسلمانوں کی شان و شوکت میں اضافہ ہو گیا۔ اب یہ جو جنگ ہوئی تھی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان عطا فرمایا۔ اب آئیے درود پاک کی فضیلت سے باقاعدہ ہم اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے حج کرو۔ کیا کرو؟ آپ سب کو حج کرنا ہے؟ کس کس کی تمنا ہے حج کرنے کی؟ سب کی تمنا ہوتی ہے حج کرنے کی، بلکہ ہم تو دعا بھی کیا کرتے ہیں نا۔ امیر اہل سنت کا تو بڑا ہی خوبصورت سا دعائیہ شعر ہے، بلکہ آئیے ہم مل کر وہ دعائیہ شعر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو اس وقت جو ہمیں دیکھ رہا ہے یا بعد میں دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جلدی سے حج کی سعادت عطا فرمائیں۔ تو پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ حج کرو، کیونکہ حج کا ثواب 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، 20 جنگوں میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔
تو ہمیں پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیا پڑھنا چاہیے؟ درود پاک پڑھنا چاہیے. تو آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں جی، کچھ ریکیپ تو ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ ہم نے پچھلے سلسلے میں کیا بیان کیا تھا. آپ کا بھی تو تھوڑا سا ایگزام ہونا چاہیے نا، آپ کی بھی تو معلومات لیں کہ آپ کو کتنا یاد رہا ہے. کون بتائے گا کہ پچھلے سلسلے میں ہم نے کہاں پر واقعہ کو اپنے سٹاپ کیا تھا؟ آخری بات ہم نے کہاں پر روکی تھی؟ جی آپ ہمارے پیارے میٹھے پیارے آقا نے بتایا تھا ایک لکڑی اٹھائی تھی. ہمارے پیارے آقا نے ایک لکڑی اٹھائی تھی. اچھا جی، لکڑی اٹھائی تھی. پھر اور یہاں پہ بتایا تھا، یہاں پہ گول ڈائریکٹ کرا تھا اور کہا تھا یہاں پہ ابو جہل مرے گا اور یہاں پہ دوسرا کافر مرے گا، یہاں پر فلاں کافر مرے گا. سب کے نام پہلے سے بتا دیے تھے. نام پہلے سے بتا دیے تھے. اور پھر رات کو جب اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا کہ رات کو بارش ہوئی اور وہیں پہ ابو جہل مرا اور وہیں پہ وہ کافر. اچھا، وہ رات کو نہیں مرا تھا. چلے بیٹھے، ماشاءاللہ. یعنی ہمارے پیارے بچوں کو واقعات یاد بھی رہ رہے ہیں. اچھا جی، ہوا کیا تھا تھوڑا سا میں آپ کو درست کر دوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات کو اپنے صحابہ کے ساتھ میدان بدر کا معائنہ کیا اور جا کر نشان لگایا کہ اس جگہ پر عتبہ مرے گا، یہاں پر عتبہ بن ربیعہ مرے گا، یہاں پر ابو جہل مرے گا. اس طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ یہاں پر فلاں کافر مرے گا، یہاں پر فلاں کافر مرے گا، یہاں پر فلاں کافر مرے گا. اس طریقے سے پیارے آقا نے غیب کی خبر اللہ کی عطا سے رات کو ہی دے دی تھی کہ کل جب جنگ ہوگی تو ایک دن پہلے سارے چیزیں بتا دی کہ یہاں پر فلاں فلاں کافر مرے گا. اچھا جی، اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ مسلمانوں نے جس جگہ پر پڑاؤ کیا تھا نا، جہاں پر رکے تھے، وہاں پر زمین جو تھی وہ نرم تھی. اللہ نے بارش برسائی. جب بارش ہوئی تو وہ زمین سخت ہو گئی، مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا. ٹھیک ہے. اگلے دن جب جنگ ہونی تھی، اس دن جمعہ کا دن تھا. کون سا دن تھا؟ جمعہ کا دن تھا. اور 17 رمضان المبارک تھی. کون سی رمضان المبارک تھی؟ 17 رمضان المبارک تھی. رات کو ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑا کر دعا فرمائی. اور جب صبح ہوئی، 17 رمضان المبارک ہوئی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ. اور اس وقت بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ایک چھڑی تھی. اب تمام صحابہ آقا کے حکم پر لائن میں کھڑے ہونا شروع ہو گئے. آقا نے فرمایا کوئی بھی شور شرابہ نہ کرے، بلکہ اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، اللہ کی حمد بیان کی جائے، اللہ کی پاکیزگی بیان کی جائے. اب تمام صحابہ صف میں کھڑا ہونا شروع ہو گئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں جو چھڑی مبارک تھی نا، وہ چھڑی مبارک سے پیارے آقا تمام صحابہ کو درست کر رہے تھے. ایک صحابی جن کا نام تھا سواد، ان کا تھوڑا سا پیٹ صف سے آگے نکلا ہوا تھا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے حضرت سواد کے پیٹ پر وہ چھڑی لگائی اور فرمایا استوی یا سوادو، اے سواد لائن سے کھڑے ہو جاؤ، ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ. اب تمام صحابہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر سب سے فرمایا کہ اگر مجھ پر کسی کا کوئی قرض باقی ہے، اگر مجھ سے کوئی دین باقی ہے تو وہ چیز مجھ سے لے لی جائے. حضرت سواد کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کس چیز کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے میرے پیٹ پر چھڑی لگائی تھی، مجھے اس کا بدلہ لینا ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے سواد آگے آ جاؤ اور فوراً سے اپنا بدلہ لے لو. حضرت سواد کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے جس وقت میرے پیٹ پر چھڑی لگائی تھی اس وقت میرے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا. میں چاہتا ہوں کہ ویسے ہی بدلہ لیا جائے جیسا آپ نے میرے ساتھ کیا تھا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اپنے جسم سے الگ فرمایا. اب جب الگ فرمایا نا، صحابہ اکرام علیہم رضوان حضرت سواد کی اس فرمائش پر بڑے ناراض ہو رہے تھے کہ سواد کیا ہو گیا ہے، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بدلہ لوگے، وہ بھی اس طریقے سے میدان جنگ کے اندر؟ لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، سواد بالکل مجھ سے بدلہ لے گا. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کپڑا جسم اقدس سے الگ فرمایا. اب جب جسم اقدس سے کپڑا الگ ہوا،
حضرت سواد دوڑ کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب گئے اور آپ کے سینے سے لگ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری مجال، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے بدلہ لوں؟ میری تو یہ خواہش تھی کہ میدان جنگ ہے، ہو سکتا ہے کہ میری زندگی یہیں پر تمام ہو جائے، میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کے جسم سے میرا جسم ٹچ ہو جائے، مس ہو جائے، تاکہ مجھے آپ کے جسم کی برکتیں ملنا شروع ہو جائے۔ کتنی محبت صحابہ اکرام پہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کرتے تھے۔ لیکن پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ آج ہم بھی لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی کو کبھی مار دیتے ہیں، کبھی کسی کی کوئی چیز چھین لیتے ہیں، کبھی کسی کو دھکا دے دیتے ہیں، کبھی کوئی چیز کوئی کھا رہا ہوتا ہے تو اس سے چھین کر ہم کھا لیا کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ میں کھڑے رہ کر فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی حق مجھ پر ہے تو وہ مجھ سے لے لے۔ آج تو ہم کسی سے معافی بھی نہیں مانگتے۔ اول تو ہمیں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ ہمیں اس واقعے سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ کہ ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے تو فوراً سے ان سے کیا کر لینا چاہیے؟ معافی مانگ لینی چاہیے۔ اچھا جناب، اب کیا ہوا؟ اب جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں بہت سارے صحابہ موجود تھے، لیکن 2 ینگ صحابہ موجود تھے، جوان، بالکل ٹین ایجڈ جسے کہا جاتا ہے، جوان۔ ان کا نام تھا معاذ اور معوذ۔ کیا نام تھا؟ معاذ اور معوذ۔ یہ دونوں صحابہ جو تھے نا، یہ بڑے ینگ تھے، جوان تھے، ٹین ایجڈ تھے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں سیدھی طرف، ایک سیدھی طرف چلا جاتا ہے، ایک دوسری طرف۔ سیدھی طرف والا سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف سے کہتا ہے ہل تعریف ابو جہل، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا میں تو ابو جہل کو جانتا ہوں، لیکن تمہیں ابو جہل سے کیا کام ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ ابو جہل ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کرتا ہے۔ مجھے آپ بتائیے، میں نے اپنے رب سے قسم کھائی ہے کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک ابو جہل کو قتل نہ کر دوں۔ اس طریقے سے قسم کھائیے۔ اچھا جناب، ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ دوسری طرف والے نے کہا یا عبد الرحمن، آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کہ بھائی تمہیں ابو جہل سے کیا کام ہے؟ میں تو ابو جہل کو جانتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ وہی والے الفاظ کہے کہ میں نے سنا ہے کہ ابو جہل ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بڑی غستاخی کیا کرتا ہے، اور میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے، قسم کھائی ہے کہ میں ابو جہل کو یا تو قتل کر دوں گا یا پھر اس سے لڑتے لڑتے یہاں پر خود شہید ہو جاؤں گا۔ اتنی دیر میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو جہل وہ میدان میں نظر آیا جو اپنی تلوار لیے میدان میں گھوم رہا تھا اور لوگوں کو ترغیب دلا رہا تھا، جنگ پر اکسا رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اشارہ کیا کہ تم جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو نا، وہ شخص ہے۔ اب جیسے ہی اشارہ کیا نا، حضرت معاذ اور حضرت معوذ یہ عقاب کی طرح جا کر ابو جہل پر جپٹ پڑے۔ عقاب دیکھا ہے آپ لوگوں نے کس طریقے سے اپنے شکار پر جپٹتا ہے؟ اس طریقے سے حضرت معاذ اور حضرت معوذ یہ اپنی اپنی تلواریں اٹھا کر ابو جہل پر ٹوٹ پڑے اور اپنی تلواروں سے وار کر 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 کے ابو جہل کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ ابو جہل زمین پر گر گیا۔ اچھا جناب، یہ ہوا۔ ابو جہل کو تو ان دونوں بھائیوں نے قتل کر دیا۔ ایک اور بڑا خوبصورت سا واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنگ میں موجود تھے۔ ان کے ہاتھ میں جو تلوار تھی نا، وہ لڑتے 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 تلوار ٹوٹ گئی۔ اب جب تلوار ٹوٹ گئی تو دوڑتے دوڑتے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری تو تلوار ٹوٹ گئی، اب میں کس سے لڑوں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لکڑی، جو آپ کے پاس لکڑی موجود تھی، وہ لکڑی دی اور کہا جاؤ اس سے جنگ لڑو۔ اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کبھی جنگ لکڑی سے لڑی جا سکتی ہے؟ نہیں لڑی جا سکتی ہے۔ سامنے والے کے ہاتھ میں تلوار ہو اور کوئی آپ کے ہاتھ میں لکڑی دے کہ جاؤ اس کا مقابلہ کرو، ہم کیا کہیں گے؟ یار یہ سامنے والے کے ہاتھ میں تو تلوار ہے، ہم لکڑی سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ لیکن صحابہ اکرام علیہم رضوان ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ پیارے آقا پر بڑا بلیف تھا، بڑا بھروسہ تھا کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے تو ضرور اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ اب جب حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ لکڑی لے کر میدان جنگ میں اترے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ لکڑی تلوار میں تبدیل ہو گئی اور ایک وزنی تلوار ہو گئی. حضرت عکاشہ نے اس سے لڑنا شروع کیا. تو یہاں بھی اللہ نے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا. ایک اور بڑا خوبصورت سا واقعہ اسی جنگ کا ملتا ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اس جنگ میں شریک تھے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تیر آ کر آپ کی آنکھ میں لگا. کہاں پر لگا؟ آپ کی آنکھ میں لگ گیا. اب جیسے ہی آنکھ میں لگا نا تو آپ کی آنکھ باہر آ گئی, آنکھ کا پپوٹا باہر آ گیا. اور جیسے ہی پپوٹا باہر آیا تو آپ دوڑے دوڑے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ تیر لگ گیا ہے اور آنکھ باہر آ گئی ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی اس آنکھ پر لگایا, زخمی آنکھ پر لگایا, اور پھر سے اس آنکھ کو اس کی جگہ پر رکھ دیا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس آنکھ سے پہلے سے اچھا نظر آنا شروع ہو گیا. تو پیارے پیارے بچوں, کتنے انٹرسٹنگ واقعات ہیں, کتنے خوبصورت خوبصورت سے واقعات ہیں. اور ہمارے صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے دین اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں. کسی نے اپنی آنکھ کا نذرانہ پیش کیا, تو کسی نے ہاتھ کٹوایا, تو کسی نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اور یہ تو وہ عظیم جنگ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی. چونکہ کفار کا تو لشکر بہت بڑا تھا نا, ہزاروں کی تعداد میں تھا, لیکن مسلمان تو 313 تھے. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے بھیجے اور فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی. ہوتا کیا تھا, مسلمان اپنی تلوار لے کر جیسے ہی کافر کے پاس جاتے, ابھی تلوار اس کو لگتی نہیں, بلکہ اس سے پہلے فرشتے آ کر اس کو ہلاک کر دیتے تھے, اس کو قتل کر دیا کرتے تھے. اس طریقے سے روایتوں میں ملتا ہے, بلکہ قرآن میں بھی ملتا ہے, 1000 فرشتوں کا لشکر پہلے بھیجا گیا, پھر 3000 کا لشکر بھیجا گیا, اور پھر 5000 فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کی مدد کی. اور اس جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی. اس کامیابی کے بعد مسلمانوں کی عزت میں اضافہ ہو گیا. تو کتنے انٹرسٹنگ واقعات ہیں نا, کتنے ہمارے صحابہ عظیم صحابہ تھے, کیسی دین اسلام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی. ہمیں بھی دین اسلام کے لیے قربانی دینی ہوگی. اب ہمیں قربانی کیا دینی ہوگی؟ ہمیں پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. اب ہمارے سلسلے میں وقت ہوا ہے ہمارے پیارے پیارے بچوں کے پیارے سے سیگمنٹ کا, جس کا نام ہے سوالات کا خزانہ. اور اس سوالات کے خزانے کو تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے خزانے کی چابی تلاش کرنی ہوگی, اور چابی تلاش کرنے کے لیے آپ کو ایک باکس تلاش کرنا ہوگا. اس باکس کو تلاش کرنے کے لیے آپ نے تھوڑی سی کوشش کرنی ہوگی, محنت کرنی ہوگی, اور اس محنت کے بعد آپ کو جو پھل ملے گا وہ بڑے سے خوبصورت سے گفٹ کی صورت میں ملے گا. آپ سب ریڈی ہیں؟ تو آپ کا 2 منٹ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. بڑے دھیان سے جانا ہے بیٹا, کسی کو دھکا نہ لگے. اوپر کی طرف کوئی نہیں جائے گا, ٹھیک ہے, نیچے کی طرف چھپا ہوا ہے. درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں گے تو انشاءاللہ جلدی مل جائے گا. ارے مل گیا میری بیٹی کو, اتنا جلدی کیسے مل گیا بھائی؟ ہاں اتنا جلدی کیسے مل گیا جی؟ درود پاک پڑھا تھا. اچھا کون سا درود پاک پڑھا تھا؟ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ارے واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ. ارے چھوٹی سی گڑیا کو بھی مل گیا, آپ کو مل گیا؟ کہاں سے ملا ہے؟ ارے واہ بھائی واہ, چلیں بھائی شاباش. آپ بھی لے کر آ گئے؟ میرے کو وہاں سے ملا, اس کو وہاں سے ملا. آپ کو وہاں سے ملا ہے, اس کو وہاں سے ملا ہے, تو آپ نے اس پر بھی نظر رکھی ہوئی تھی. اچھا, ارے واہ بھائی واہ. چلیں بچہ ایک دوسرے کی نظر بھی رکھ رہے ہیں. بھائی درود پاک پڑھیں, جلدی مل جائے گا بیٹا. شاباش, آج تو چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو مل رہا ہے, جلدی کریں گے بیٹا. سیکھیں چلو ادب ہم, سیکھیں کیسے جینا ہے, سیکھیں چلو ادب ہم, سیکھیں چلو سبق ہم, سیکھیں چلو
सबक हम सीखे चलो जल्दी जल्दी शाबाश, वेरी गुड, सीखे चलो सबक हम इन माशाल्लाह, प्यारे ध्यान से, वाक़यात जरा गौर से देखें, सीखे जल्दी मिल जाएगा। चलो सबक हम जरा गौर से इन देखें। प्यारे वाक़यात से सीखे चलो सबक हम सीखे कैसे जीना है, सीखे चलो अदब हम सीखे कैसे जीना है, सीखे चलो अदब हम सीखे चलो जल्दी जल्दी करें बेटा, सबक शाबाश। हम। हमको आपको तो तो कल भी मिला था सारे ना? अंबिया से प्यार है 10, इंशाअल्लाह 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चले जी, तमाम मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नी अपनी अपनी जगह पर आ जाएंगी बेटा, शाबाश। इन प्यारे वाक़यात से सीखे चलो सबक हम सीखे कैसे जीना है, सीखे चलो अदब हम सवालात के खजाने में कामयाबी हासिल करने वाले मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियां हमारे पास आ चुके हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपनी पहली छोटी सी मदनी मुन्ने की जानिब। अपना नाम बताएंगी बेटा? उम्मे ऐमन। उम्मे ऐमन, कौन से कलर की चाबी तलाश की आपने? जल्दी देख भी लिया? हाँ, देख लिया आपने? दिखाओ जरा मुझे चाबी। हाँ, ऑरेंज कलर की चाबी तलाश की है, शाबाश। ये बॉक्स मुझे देंगी और ये ऑरेंज कलर की चाबी से ऑरेंज बॉक्स खोलेंगी। चलें जी, वेरी गुड। चलें, ये तोहफा भी मुझे दे दें आप। अभी आपको नहीं मिलेगा, पहले आपने सवाल का जवाब देना होगा, ठीक है? चलें, आपने ये बताना है कि गज़वा बदर ये किस दिन पेश आया, वो दिन कौन सा था और रमजानुल मुबारक की कौन सी तारीख थी? कौन सा दिन था जी? वो फ्राइडे का दिन था, जुमे का दिन था। क्या इन्होंने दुरुस्त जवाब दिया है? बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है, माशाअल्लाह। सारे मिलकर क्या कहेंगे? और हम अपनी प्यारी सी मदनी मुन्ने को पेंटिंग कलर सेट तोहफे में पेश करेंगे। अपनी जगह पर बैठेंगी बेटा। अगले मदनी मुन्ने की जानिब अपना नाम बताएंगे बेटा? मोहम्मद सोबान। मोहम्मद सोबान। सोबान भाई, कौन से कलर की चाबी तलाश की है? येलो कलर की। चलें जी, येलो कलर की चाबी तलाश की है तो फिर येलो कलर का बॉक्स भी खोल लीजिए, शाबाश। बिस्मिल्लाह पढ़कर। अरे माशाअल्लाह, तोहफा भी निकल आया है, लेकिन ये तो मदनी मुन्नियों वाला तोहफा निकल आया है। भाई इनका तोहफा थोड़ा सा चेंज करेंगे, आपकी मर्जी से नहीं तोहफा चेंज होगा, हमारे इस्लामी भाई तोहफा चेंज करेंगे। चलें जी, मदनी मुन्ने के लिए प्यारा सा लंच बॉक्स आ चुका है जिस पर गाड़ी की तस्वीर भी बनी हुई है, ठीक है? लेकिन आपने पहले जवाब देना है। आपने ये बताना है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सफ में जब खड़ा किया तो आपके हाथ में क्या था? छड़ी थी। आपके हाथ में छड़ी मुबारक थी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सोबान भाई को तोहफा पेश करेंगे। अपनी जगह पर बैठेंगे बेटा, सारे जोर से। अगले मदनी मुन्ने की जानिब अपना नाम बताएंगे बेटा? सैयद मोहम्मद हमजा अली बुखारी। सैयद मोहम्मद हमजा अली बुखारी। किस कलर की चाबी तलाश की है? पिंक कलर की चाबी। चलें जी, पिंक कलर का बॉक्स कहाँ पर है? पिंक कलर का बॉक्स, अरे ये रहा पिंक कलर का बॉक्स। ये तो पिंक नहीं है, कौन सा कलर है ये? रेड कलर है। तो चले फिर रेड कलर का बॉक्स खोल लें। चलें जी, सैयद हमजा अली बुखारी के लिए सवाल भी आ चुका है और प्यारा सा राइटिंग ट्रे का तोहफा भी आ चुका है। हमजा अली बुखारी भाई, आपने ये बताना है कि हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आंख में क्या लगा था जिसकी वजह से वो आंख बाहर आ गई थी? तीर लगा था। हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तीर लगा था और वो आंख फिर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे दुरुस्त फरमाई थी? दुआ में दम लगाकर उस आंख को ठीक किया था। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना प्यारा मुबारक सा लुआब दहन लगाया और वो आंख पहले से अच्छी हो गई। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले जी, हम अपने प्यारे से मदनी मुन्ने को राइटिंग ट्रे का तोहफा पेश करेंगे। अपनी जगह पर बैठेंगे बेटा। आमीन आमीन व इय्याकुम। अगली मदनी मुन्ने की जानिब अपना नाम बताएंगी बेटा? मेरा नाम फातिमा अली। फातिमा। फातिमा, कौन से कलर की चाबी तलाश की है बेटा?
پنک کلر کی چابی. چلیں جی پنک کلر کا باکس کھولیے. چلیں جی سیدھا سے دیں گے بیٹا. شاباش. گفٹ بھی آ چکا ہے, گفٹ بھی مجھے دے دیجئے, اور سوال بھی میرے پاس آ چکا ہے. پیاری بیٹی فاطمہ نے یہ بتانا ہے ابو جہل کو جس نے قتل کیا تھا ان دونوں نوجوانوں کے نام بتائیے. ایک کا نام حضرت معاذ اور دوسرے کا نام تھا حضرت معاوض. حضرت معاذ اور حضرت معوذ جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ہم اپنی پیاری بیٹی کو پیارا سے لنچ باکس کا تحفہ پیش کریں گے اور اپنی جگہ پر بیٹھیں گے. سیدھے ہاتھ سے دیں گے بیٹا. آمین آمین و ایاکم. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی جزا عطا فرمائے. اگلے مدنی منع کی جانب. آپ نے تو بڑے سانس پھولتے ہوئے چابی تلاش کی ہے. اپنا نام بتائیے پہلے. میرا نام محمد علقمہ اتاری ہے. محمد علقمہ اتاری ہے. ویری یونیک نیم. صحابہ اکرام علیہم رضوان کا نام تو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا, لیکن علقمہ نام کا پہلا بچہ ہے جس سے ملاقات کی ہے میں نے. کیا نام ہے پورا؟ محمد علقمہ اتاری. محمد علقمہ اتاری. ویری بیوٹیفل نیم. کس کلر کی چابی تلاش کی ہے؟ اسکائی بلو. اسکائی بلو. چلیں جی اسکائی بلو کلر کا پھر باکس بھی کھول لیجئے. چلیں پیارا سا پینٹنگ کلر کا واٹر کلر پینٹنگ کا پورا سیٹ تحفے میں آیا ہے آپ کو. علقمہ آپ کے لیے سوال بھی زبردست آیا ہے. آپ نے یہ بتانا ہے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ کے دوران جب تلوار ٹوٹ گئی تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں کیا عطا فرمایا؟ ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی چھری مبارک عطا فرمائی, اور وہ جب چھڑی وہ تلوار میں تبدیل ہو گئی تھی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چھڑی عطا فرمائی اور وہ چھڑی تلوار میں تبدیل ہو گئی. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ہم اپنے مدنی منع کو آمین. ہم اپنے مدنی منع کو پیارا سا تحفہ پیش کریں گے. اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا. آپ بھی مدنی چینل دیکھتے رہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مدنی منع اور مدنی منیاں ہمارے اس سنہرے واقعات سلسلے کا حصہ بنے, نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کیجئے. ہو سکتا ہے ممکنہ صورت میں آپ کی مدنی منع اور مدنی منیوں کو ہمارے اس سلسلے کا حصہ بنا دیا جائے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اپنے والدین کا خوب ادب کیجئے, ان کا احترام کیجئے, ان کی قدر کیجئے. اپنا خیال رکھیے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سارے انبیاء سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. ہم کو تو سارے اولیاء سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے, سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں چلو سبق ہم. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے, سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے, سیکھیں چلو ادب ہم.